سچی خوشی کا راز۔ ایک وقت کی بات ہے، شمالی پہاڑوں کے دامن میں ایک پرسکون چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا، قدرتی حسن سے بھرپور۔ اس گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ کوئی جدید سہولت، مگر لوگ خوش تھے، سادہ دل، محنتی اور باہم محبت رکھنے والے۔ اسی گاؤں میں ایک لکہارا رہتا تھا، نام تھا کاشف۔ کاشف کوئی عام لکہارا نہ تھا، وہ بہت پڑھا لکھا نہ تھا، مگر اس کی دانائی، نرم لہجہ اور باتوں کی گہرائی نے اسے گاؤں کا سب سے معزز انسان بنا دیا تھا۔ جب کوئی لڑائی، کوئی تنازع یا گاؤں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سب کی نظریں کاشف پر جم جاتی۔ وہ جو کہتا گاؤں والے من و ان مانتے، کیونکہ اس کے فیصلوں میں انصاف بھی ہوتا اور حکمت بھی۔ ایک دن دور دراز شہروں سے ایک خبر گاؤں پہنچی۔ بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کروا دیا تھا، جو شخص مجھے حقیقی خوشی کا احساس دلا دے، اسے میں 1000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ یہ خبر سن کر ہر طرف شور مچ گیا۔ جوگی، راکھب، مسخرے، فنکار، جادوگر سب بادشاہ کے دربار پہنچنے لگے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کر آیا، کوئی ہنسانے کی کوشش کرتا، کوئی قیمتی تحفے دیتا، کوئی نایاب کھیل دکھاتا، مگر بادشاہ صرف مسکراتا، پھر اداس ہو جاتا۔ تبھی گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ دیا، ہمارے کاشف کو بادشاہ کے پاس بھیجو، ہو سکتا ہے وہی اس کی دل کی بات سمجھے، جو اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کاشف کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، اگر میرے جانے سے کسی کو فائدہ ہو تو میں ضرور جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ خود سنجیدہ ہو، ورنہ میری بات اس کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ اور یوں اگلی صبح کاشف پرانے کپڑوں میں ایک لاٹھی ہاتھ میں لیے بادشاہ کے محل پہنچا۔ دربان ہنسے، وزراء حیران ہوئے، مگر بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کاشف نے بادشاہ کے سامنے جھک کر کہا، حضور، اگر آپ میری 3 شرطیں مان لیں تو میں آپ کو سچی خوشی کا ذائقہ چکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بولیے، شرطیں کیا ہیں؟ کاشف بولا، پہلی شرط یہ ہے کہ میں اپنی تینوں خواہشات ایک ساتھ نہیں بتاؤں گا، ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور ہر خواہش پوری کی جائے۔ بادشاہ ہنسا، یہ تو کوئی شرط نہ ہوئی، منظور ہے، اب دوسری خواہش بتاؤ۔ کاشف سنجیدہ ہو کر بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ حضور والا کو 1 سال کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ دربار ساکت ہو گیا۔ وزیروں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وعدہ سب کے سامنے کیا تھا۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد بادشاہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط مانتا ہوں۔ اور یوں اگلے ہی لمحے پورے دربار کی حیرت کے سامنے بادشاہ کو محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ دن گزرتے رہے، محل کی راہداریوں میں خاموشی چھا گئی، درباری بے چین، وزراء پریشان، اور خود بادشاہ ہر دن گنتا رہا۔ پہلا مہینہ، میں کون ہوں؟ کیا میری سلطنت میرا کچھ نہیں بدل سکتی؟ چوتھا مہینہ، کاش میں کبھی تخت کا لالچ نہ کرتا۔ 8واں مہینہ، سچی خوشی شاید طاقت میں نہیں، شاید آزادی میں ہے۔ 12واں مہینہ مکمل ہوا، کاشف جیل کے دروازے پر آیا۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں پوچھا، اب تمہاری تیسری خواہش کیا ہے؟ کاشف نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ حضور والا کو باعزت طور پر فوراً رہا کر دیا جائے۔ اور جب بادشاہ جیل سے باہر نکلا، کھلی فضا، تازہ ہوا، آسمان، دھوپ، آوازیں، سب کچھ نیا لگنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ لمحہ، وہی لمحہ سچی خوشی کا تھا۔ بادشاہ خاموش کھڑا کاشف کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے مجھے وہ دیا جو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں دے سکتا، احساس۔ اسی دن بادشاہ نے کاشف کو سونے کی اشرفیوں سے نوازا، زمین نے عطا کی اور اسے اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ لیکن کاشف نے انکار کر دیا، کہنے لگا، حضور، جو سچی خوشی تلاش کر لے، اسے سونے کی ضرورت نہیں رہتی، مجھے صرف اپنے جنگل، اپنی لکڑیاں اور میری آزادی کافی ہے۔ اخلاقی سبق، سچی خوشی چیزوں میں نہیں، احساسات میں چھپی ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے، ہم انہیں کھو دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ اسٹوری کس طرح کی لگی۔